اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به صدق الله مولانا العظيم مدرسہ اصحاب کہف اصحاب صفہ مدرسہ اصحاب صفہ کے خوبصورت پلیٹ فارم سے منعقد کامیاب ترین مسابقے میں تشریف فرما حضرات علماء کرام، عزیزان محترم اور پاکیزہ قلوب، قرآن کریم کی محبت پر اپنے اوقات عزیز کو فارغ فرما کر جمعے کی اس بابرکت شب میں قرآن کریم کی بابرکت مجلس میں تشریف لائے ہوئے میرے نیک دل بزرگوں اور بھائیوں، کیا خوبصورت سما کہ ہمارے یہ وہ عزیز جو اپنی عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے کلام کو اطمینان بخش انداز میں عمدہ تلفظ اور پرکشش لہجوں کی کوششوں کے ساتھ اس مسابقے میں اپنی تلاوتوں کو پیش کر رہے تھے۔ ہمیں بیٹھے بیٹھے یہ یاد آ رہا تھا، ابھی جب ہم ایک سفر کو گئے ہم نے وہاں دیکھا کہ 11ویں 12ویں اور کالجز کے لڑکے، برطانیہ کی بات کر رہا ہوں، برطانیہ کے مسابقے میں ایک بڑی تعداد ایسے جوانوں کی شرکت کرتی ہے جو کالجز سے تعلق رکھتے ہیں، حفظ اتنا پختہ، تلاوت ان کی اتنی جاذب، کئی لہجوں کا انہیں شوق۔ ہم وہاں بیٹھے بیٹھے یہ تمنا کر رہے تھے کہ برطانیہ جیسے ملک میں اگر جوان اللہ رب العزت کے کلام کے لیے ایسی کامیاب کوششیں کر پا رہے ہوں تو ہمارے یہاں کیوں نہیں؟ آج اس مسابقے میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی اور ان بچوں کو جب ہم نے سنا تو الحمدللہ اپنی تمنا کے باب میں کچھ اطمینان ہوا تو کچھ آئندہ کے لیے امیدیں بنی۔ تقریباً ایسا سمجھیے کہ 37 سال پرانی بات کر رہا ہوں، 37 سال پہلے علی گڑھ یونیورسٹی وہاں ایک سیمینار میں مقالے کو لے کر حاضری ہوئی تھی۔ ہندوستان میں علم قرات یہ ہمارے مقالے کا موضوع تھا۔ سیمینار جب مکمل ہوا تو وہاں قرات کی ایک مجلس تھی اور الحمدللہ ملک بھر سے بڑی معزز شخصیات نے اس مجلس میں شرکت فرمائی تھی۔ تقریباً سارا مجمع سفید پوش نیک دل لوگ، مجمع جب اطمینان سے بیٹھ کر ایسا سمجھے جم گئی مجلس،
تو درمیان میں ایک شخص کوٹ پینٹ پہنے ہوئے ایک کیمرہ اپنے بغل میں لٹکائے ہوئے. اس زمانے میں تو کیمروں کی بڑی حیثیت ہوا کرتی تھی، اب تو ہر جیب میں کیمرہ ہو جائے، لیکن اس زمانے میں کیمرہ، اور وہ کیمرہ لٹکا کے آ رہا اور مستانہ چال سے وہ مجلس میں داخل ہوا. ہم اپنے طور پر یہ سوچتے رہے کہ یہ جوان ہے جو شاید مجلس کے آداب سے واقف نہیں ہے، یا تہذیب کی جو ہوائیں اور جو تہذیب کی جو ہوا اسے لگنی چاہیے وہ نہیں ہے. اس انداز میں وہ داخل ہو رہا اور ایسے نیک قلوب کے مجمع میں. لیکن وہ جیسے جیسے اسٹیج کے قریب ہوئے، ارباب انتظامیہ نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا. تو ہمیں اپنے خیالوں میں جو غلطی تھی اس کا احساس ہوا اور یہ سمجھا کہ ہاں نہیں، یہ کوئی مقتدر جوان ہے، قابل قدر جوان ہے. چنانچہ وہ آئے، ان کو بڑے اکرام سے مجمع میں بٹھایا، اسٹیج پر بٹھایا گیا، اور اس جوان نے اس مجلس کے آغاز میں قرآن کریم کو روایت ورش رحمت اللہ علیہ میں جو تلاوت کیا. حقیقت یہ ہے کہ جب اس کی تلاوت ہو رہی تھی، اس کے لہجوں کی جاذبیت اور جوان کا اعتماد وہ دیکھنے اور سننے سے تعلق رکھتا تھا. ہم حیرت میں پڑ گئے اور ہم نے اس وقت مجمع کی بہت سی آنکھوں کا مطالعہ کیا. جب وہ تلاوت کر رہے تھے تو جتنی آنکھوں کا ہم سے مطالعہ ہو پایا، ساری آنکھوں کو ہم نے نم پایا. ہر آنکھ آنسو بہا رہی تھی. مجلس ختم ہوئی، عصر کا وقت تھا. اس جوان سے ہماری ملاقات تنہائی میں ہوئی. ہم نے ان سے معلوم کیا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، اور تقریباً آدھے گھنٹے تک دونوں مل کر مقامات اور لہجوں کے آپلے کرتے رہے. میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، وہ جوان کون تھا؟ وہ ملیشیا کی کالج کا ایک جوان تھا اور اس کا نام تھا حاجی محمد یوسف. قسمت سے اسی سال ہمیں تراویح کے لیے بینکاک جانا تھا. ہم نے اس جوان سے کہا کہ بھئی تمہارے لہجے بہت جاذب ہیں، ہم بھی ان لہجوں کا شوق رکھتے ہیں، کیا کوئی شکل بن سکتی؟ تو اس نے کہا کہ آپ جب بینکاک آ رہے ہیں تو ملیشیا اس کے بالکل بغل میں ہے، پڑوس میں ہے. تو ہم نے یہ تمنا کی کہ موقع ملے گا تو تراویح سے فراغت پر ملیشیا جائیں گے. اس نے کہا کہ جب آپ آئیں گے تو ہم اپنے شیخ کے پاس آپ کو لے جائیں گے. ہم نے کہا آپ کتنے وقت تک مشق کرتے ہیں؟ کہا روزانہ 1 گھنٹہ مشق کرتا ہوں. جوان تھا. میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، واقعتاً آج کی اس مجلس کی شرکت سے بے انتہا مسرت ہوئی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ نقشے یہاں بھی قائم ہو سکتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. حیدرآباد جائیے، حیدرآباد کے امتیازات میں یہ بات ہے کہ وہاں کے وہ جوان جو عصری تعلیم میں، دنیاوی تعلیم میں بہت اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد پروفیسرنگ کے ساتھ ساتھ انہوں نے قرات کا رخ کیا. پروفیسرنگ سے ریٹائرمنٹ کے بعد باقاعدہ اس فن کو انہوں نے پڑھایا اور اس فن میں اللہ رب العزت نے انہیں وہ تلقی اور مقبولیت عنایت فرمائی کہ علم قرات کا زمرہ جس کی ذمہ داری کہی جاتی تھی، بعض وہ خدمات اس ملک کے علم تجوید و قرات کا زمرہ وہ خدمت انجام نہیں دے سکا جو اللہ رب العزت نے ان کالجوں کے پروفیسر کے حصے میں فرمائی. پڑھیے تاریخ پڑھنے سے انداز ہوتا ہے اور یہ قدرت کی بے نیازی کی علامت ہے، نشانی ہے. اللہ رب العزت کی بے نیازی کو اگر آدمی سمجھنا چاہتا ہے تو دیکھیے وہ ذات اپنے کلام پاک کی حفاظت جس سے چاہے کروا سکتی ہے، ورنہ
برطانیہ کے آکسفورڈ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر کے آیا دکن کا ایک جوان، اور وہ قرات کی ایسی خدمت کر رہا ہے کہ جو کئی جامعات مل کر نہیں کر سکتے۔ یہ قدرت کا عطیہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی عنایتیں ہوا کرتی ہیں، اس کا انعام ہوا کرتا ہے کہ وہ ذات جس کے حصے میں چاہے اسے مقدر فرمایا کرتی ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ ایسے دل جلے اساتذہ کرام کو کم از کم محبت کی نگاہوں سے دیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دینی درسگاہیں ہیں، اللہ رب العزت کے کیسے بندے کیسی تلخیوں میں اور کتنی تنگیوں میں رہتے ہوئے امت کے ان نونہالوں کی تعمیر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے دل جلے اساتذہ کرام کو بہت بہتر بدلہ، اپنی شان بدلہ عطا فرمائے۔ ورنہ کہیں تصور ہوتا ہے کہ کاٹھیاوار کی ایک خاص زبان ہے، یہاں کا ایک تلفظ ہے، اور ہم نے جب دیکھا کہ ان بچوں کا تلفظ، کوئی بچہ ایسا نہیں تھا جس کے تلفظ کے باب میں یہ کہا جا سکے کہ بھئی ان کو زیادہ محنت کی ضرورت، کہیں چھوٹی موٹی کوئی بات ہو جایا کرتی۔ میرے بزرگوں، قدر فرمائیے، آپ کے ان معصوموں کا تلفظ زندگی بھر کے لیے یہ ان دینی درسگاہوں میں اس وقت بنایا جا رہا ہے جب تلفظ کے بننے کی عمر ہوا کرتی۔ اگر یہ اساتذہ کرام ان قربانیوں کے ساتھ ان کے تلفظ کی طرف یہ اعتناد نہیں کرتے، یہ تلفظ کی عمر سے کراس ہو جاتے، ان کی 22 سال کی، 23 سال کی، 25 سال کی عمر ہو جاتی، اور پھر تلفظ کبھی بھی نہیں بن پاتا تھا۔ ایسے وقت میں انہوں نے تلفظ بنایا ماشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ترتیل تدویر کتنا عمدہ انداز۔ بلکہ جب ایک مکالمہ ہو رہا تھا، ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک مؤذن آیا، اور اس مؤذن نے یہ کوشش کی کہ غلط اذان مائک پہ کہ کہی جائے، اس لیے کہ صحیح اذان کی طرف جو ہے وہ توجہ دلانا تھا۔ تو وہ جو لڑکا ایک غلط اذان کہنے کے لیے آیا تھا، ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کے بہت سے حروف ایسے تھے کہ شاید اس کا جو رول تھا اس کے مطابق نہیں تھا، وہ بہت سے حروف کو بہت صاف ادا کر رہا تھا، اور کہیں کہیں اس کی غلطی ہو رہی تھی، ایسی غلطی ہو رہی تھی جس کو ہر کوئی سمجھ بھی نہیں پاتا تھا۔ تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ اس بچے کا رول تو یہ تھا کہ وہ غلط اذان کہتا ہے، لیکن چونکہ ان کے اساتذہ کرام نے ان کے تلفظ کو پتھر کی لکیر سا بنا دیا ہے، لہذا چاہنے کے بعد بھی ان سے نہیں بن پڑتا۔ مبارک ہو آپ لوگوں کو، ماشاءاللہ بہت مبارک ہو میرے بزرگ۔ اسی طرح الحمدللہ یہاں امت کا وہ طبقہ بھی بیٹھا ہوا ہے اور اس بابرکت مجلس میں شریک ہے، جو طبقہ اپنی کمائی کو ایسی دینی درسگاہوں میں لگانے کو اپنی آخرت کی کامیابی، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اپنی سعادت و شرف خیال کر رہا ہے، وہ بہت مبارک طبقہ ہے۔ وہ اپنی قسمت پر اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت کی ذات بے نیاز ہے، وہ تو کسی کو بھی اس طرف متوجہ کر سکتی ہے، اسے اپنے کلام پاک کی حفاظت تو کروانا ہی کروانا ہے، اور قیامت تک قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ ہاں، وہ بڑے ہی نیک نصیب لوگ کہلاتے ہیں کہ وہ ذات اپنے کلام پاک کی حفاظت کے لیے کسی طرح کسی ناحیے سے کسی کو قبول فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ اپنی زندگی کے بہت عزیز اوقات حفظ کلام پاک میں خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا منتخب ہے۔ اللہ کے وہ بندے جو اپنی گھاڑے پسینے کی کمائی ان کے لیے فارغ فرما رہے ہیں، وہ بھی وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ کے باب میں اللہ کے منتخب بندے ہیں۔ وہ خدام جو ایسی دینی درسگاہوں میں جھاڑو دیا کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ لحافظون میں اللہ رب العزت نے جن کا انتخاب فرمایا، یہ درجہ بدرجہ سارے لوگ قرآن کریم کے محافظ کہلائیں گے، درجہ بدرجہ۔ اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، کیا معلوم
اللہ رب العزت کو کون سا روپیہ پسند آ جاتا ہے، کون سی دعائیں اس ذات کو پسند آ جاتی ہے۔ ہمارا کام بنے گا، ہماری ذمہ داری بنے گی کہ ہم اس ذات کو راضی کرنے کے لیے عمر بھر کچھ نہ کچھ کرتے رہیں۔ یہاں آج صبح مدرسہ حسنیہ میں بھی حاضری ہوئی، ہم نے دیکھا کہ بہت کھلے دل کے ساتھ، بڑی وسعتوں کے ساتھ مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبتوں کا ثبوت دیا جا رہا تھا۔ مجھے اس وقت بھی یاد آیا، ابھی بھی یاد کر رہا تھا، میں نے کہا وہ آپ حضرات نے واقعہ سنا ہوگا حضرت مولانا دوست محمد قریشی کا، یہ بغل کے ملک میں تھے حضرت مولانا دوست محمد قریشی۔ یہ کسی زمانے میں، قدیم زمانے میں جامعہ دابھیل طالب علمی کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بغل کے ملک سے ایک بچہ طالب علمی کے لیے اتنا طویل سفر کر کے آیا، لیکن جب وہ یہاں پہنچا ہے، ادارہ نے کہا کہ یہاں جو کوٹا تھا جس میں قیام و طعام بھی ہوا کرتا ہے، تو قیام و طعام والا کوٹا یہاں فل ہو گیا ہے، لہذا صرف درس میں حاضری کی اجازت ہے، قیام کا انتظام خود کیجئے اور طعام کا انتظام بھی خود کریں۔ اگر آپ یہ دونوں انتظام خود کر سکتے ہیں تو درجوں میں آ کر اسباق سننے اور اساتذہ کرام سے فیضیاب ہونے کی تو اجازت ہے۔ وہ جوان نوارد تھا، غریب جوان تھا، اجنبی تھا، اسے کوئی جانتا نہیں تھا۔ یہاں وہ اہتمام کے اس جواب کے بعد بڑا شکستہ دل وہ گاؤں جاتا ہے، کسی مسجد میں جاتا ہے، دیکھا کہ مؤذن صاحب ہے، مسجد بڑی ہے، مؤذن صاحب کی رہائش کا مسجد ہی میں انتظام ہے، تو اس نے مؤذن صاحب سے درخواست کی کہ بھائی اتنے دور سے حصول علم کے لیے حاضری ہوئی ہے، مگر یہ پریشانیاں لاحق ہے، میرے لیے قیام کا کوئی انتظام نہیں ہے، کہاں رہوں گا؟ اگر آپ اجازت دیں تو آپ جیسے مسجد کی دن بھر صفائی کرتے ہیں، جھاڑو دیا کرتے ہیں، ہم آپ کا ہاتھ بٹا دیا کریں گے، کچھ حصے کا جھاڑو ہم اپنے ذمے لے لیتے ہیں، آپ ہمیں ایک بستر لگا لینے دیں۔ مؤذن صاحب نے کہا بہت بہتر ہے، آپ بستر لگا لیجئے، مسجد کے کونے میں پڑھیے۔ قیام کا انتظام ہو گیا، لیکن 2 روٹی کا اب تک کوئی انتظام نہیں تھا۔ یہ جوان مسجد کے زینے پر اسی طرح تھکا ہارا اور بڑے ٹینشن کے ساتھ اور بڑے غم میں ڈوب کر کہ کیا ہوگا، کوئی انتظام ہو بھی پائے گا کہ نہیں، وہ بیٹھا ہوا تھا۔ قسمت سے ایک خاتون کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا۔ خاتون نے دیکھا کہ کوئی بہت اچھے گھرانے کا لڑکا معلوم ہو رہا ہے، لیکن وہ بیچارہ پریشان ہے، کسی مشکلی کا شکار ہے۔ وہ خاتون قریب ہوئی اور بچے سے پوچھا کہ بیٹا ایسا لگتا ہے تم کوئی شریف گھرانے کے ہو، لیکن کسی مصیبت کے شکار ہو، کوئی پریشانی ہے تمہیں؟ کہا ہاں ہے، لیکن وہ ایسی پریشانی ہے کہ آپ اسے دور نہیں کر سکتی ہو۔ کہا بتلائیے تو صحیح ہے کیا؟ اس نے کہا کہ اتنا دور سے علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کی پاکیزہ نیت سے حاضری ہوئی ہے، لیکن 2 روٹی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ کہا اچھا بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فکر نہ فرمائیں، میں روزانہ فلاں صاحب ثروت کی یہاں، مالدار کی یہاں پتائی کے لیے اور برتن مانجنے کے لیے جایا کرتی ہوں، صبح بھی جاتی ہوں، شام بھی جاتی ہوں۔ وہ گھر کے لوگ صبح بھی مجھے 2 روٹی دیا کرتے ہیں، شام میں بھی مجھے 2 روٹی دیا کرتے ہیں، بیٹا 1 روٹی تم کھا لینا، 1 روٹی ہم کھا لیں گے۔ اس خاتون نے اس بچے کے لیے سال بھر روٹی کا انتظام فرمایا، اور حضرت مولانا دوست محمد فرماتے ہیں کہ پورا سال گزرا، اس خاتون نے کیا التزام کیا تھا کہ چھٹی ہوتی تھی، جیسے ہی ان کے گھر پر پہنچتا تھا تو گھر کے دروازے کے باہر میں بہت اچھے کاغذ میں لپیٹ کر روٹی ہمارے لیے تیار ہوا کرتی تھی، ہم لے کر آ جایا کرتے تھے۔ پورا سال اللہ کے بندے نے صبح بھی اور شام بھی 1 روٹی پر گزار دیا۔
وہ جب یہاں سے علم حاصل کر کے اپنے ملک لوٹے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں لوٹنے کے بعد حدیث اور فقہ کی خدمت ہمارے حصے میں فرمائی، یہ ہماری قسمت تھی۔ کہا اسی خدمت کے دوران ایک موقع ایسا آیا جب ہم حجاز مقدس گئے اور مدینہ المنورہ میں ایک مرتبہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ظہر کی نماز کے بعد تھوڑا سا لیٹا ہوا تھا تو مجھے نیند آ گئی۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت مولانا دوست محمد فرما رہے ہیں کہ مجھے نیند آ گئی۔ اسی میں یہ خواب دیکھتا ہوں کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کونے میں ایک بہت ہی خوبصورت سٹیج اور وہ ہیرے جواہرات سے لدا ہوا ہے اور وہاں کوئی خاتون بیٹھی ہے جو بہت اچھے لباس میں ملبوس ہے۔ ہم دیر تک دیکھتے رہے، دیکھا تو چہرہ تو وہی نظر آیا جو میرے لیے ایک روٹی کا انتظام کیا کرتی تھی۔ کہا میں اسٹیج کے قریب گیا اور اس خاتون سے معلوم کیا کیا آپ وہ تو نہیں ہیں جو ہمارے لیے ایک روٹی کا انتظام کیا کرتی تھی؟ کہا ہاں بیٹا ہم وہی ہیں۔ کہا آپ کا تو انتقال ہو گیا تھا؟ تو کہا ہاں۔ کہا اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، اگر ہم نے اور آپ نے اپنی کمائی کسی دینی درسگاہ کے حوالے کی ہے تو اپنی قسمت خیال کیجیے، ہمارا کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ یہی تھوڑی بہت عنایتیں، ادارے کے ساتھ کی محبت، ان مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا معمولی جذبہ اللہ رب العزت کی یہاں کیا مقام دلاتا ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ بھائی وہ ایک روٹی کام آ گئی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کے لیے روٹی کا انتظام کیا تھا، جا تیرے لیے معافی کا پروانہ ہے، تجھے معافی کا اعلان ہے۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، دینی درسگاہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان دینی درسگاہوں کی صحیح قدر ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے۔ انہی دینی درسگاہوں میں رہے ان عزیزوں کی تلاوتوں کی برکت ہوا کرتی ہے کہ امام آپ نے سنا ہوگا، یہ جو ابھی تلاوت ہو رہی تھی امالہ ہو رہا تھا، لیکن وہ امالہ امام حمزہ رحمت اللہ علیہ کی یہاں بھی ہے۔ ایسے امام حمزہ رحمت اللہ علیہ، ان کے باب میں ان کے سوانح نگاروں نے سبھی نے یہ بات لکھی ہے کہ امام حمزہ جیسا خادم قرآن اور خادم قرات جب تک کوفہ میں رہا، کوفہ ہمیشہ آفتوں سے محفوظ رہا۔ جہاں قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے، خدام قرآن جہاں آباد ہوتے ہیں، مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلام کے لیے جب اپنی جوانی کو کھپائے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی برکت سے کتنی آفات کو روکا رکھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آج کے اس مسابقے کی کامیابی پر اور بچوں کی واقعتاً اطمینان بخش، امید افزا، بلکہ بہت جاذب قراتوں کے حوالے سے ان عزیزوں کی خدمت میں بھی، ان کے اساتذہ کرام کی خدمت میں، ارباب انتظام کی خدمت میں، آپ سارے بزرگوں کی خدمت میں کہ یہ سارے لوگ ان مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سروں پر اپنا دست شفقت پھیرنے کے لیے آئے ہیں، ان کے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے آئے ہیں، ان کی عزت بڑھانے کے لیے آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ سبھی کی خدمت میں اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے اس کی دعا کرتا ہوں کہ وہ ذات ایسی کسی بھی ایک ساتھ کو ہمارے آپ کے حق میں قبول فرما لے اور ہماری آخرت کا کام ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائے بے درود شریف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا من یستحیی ان یرد ید السائل خالیہ۔ اللہم یا رحمن یا رحیم،
ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ کریم آقا، ہم آپ کے بہت ہی گنہگار اور پاپی بندے ہیں۔ اللہ، بڑی ہی بابرکت مجلس ہے، بڑی ہی متبرک رات ہے مولا، یہ شب جمعہ ہے، تیری رحمتیں بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ، قرآن کریم کی نسبت پر یہ سارے بندے یہاں جمع ہیں۔ اے کریم آقا، تجھ کو تیرے کلام پاک کا حوالہ ہے، تو اپنے کلام پاک کی برکت سے ہم سب کو معافی عنایت فرما۔ اللہ، ہم سب کو معافی عنایت فرما۔ مولا، ہم اپنے کرتوت پر نادم ہیں، ہمیں اپنے قصور پر بڑی شرمساری ہے مولا، کہ اللہ آپ کی طرف سے اتنے انعامات کے باوجود ہم سے آپ کی نافرمانی ہو جاتی ہے۔ اللہ، آپ کبھی بھوکا پیاسا نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ، آپ نے کبھی رسوا نہیں فرمایا ہے مولا، آپ نے ہمیشہ صحت اور تندرستی کی دولت سے نوازا ہے۔ جبکہ کوئی بیمار جب کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو زندگی ہارا ہو جاتا ہے مولا، ایسے وقت میں آپ نے ہمیں صحت اور تندرستی کی دولت سے نوازا ہے۔ تیرے کس کس انعام کو، تیری کس کس نعمت کو ہم کہیں مولا۔ اللہ، اتنی ساری نعمتوں کے باوجود ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، قصور ہو جاتا ہے، تیری نافرمانی ہو جاتی ہے۔ اللہ، ہمیں معاف فرما دے مولا کریم، ہمیں معاف فرما دے۔ اے کریم آقا، ہمیشہ تیری بارگاہ عالی میں معافی کے لیے بھیک کے ہاتھ پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ، توفیق عطا فرما۔ اللہ، تیری بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے کبھی کوئی کسی بھی ضرورت کا بھکاری خالی ہاتھ نہیں گیا ہے۔ اللہ، آپ کسی بھکاری کو خالی ہاتھ پھیرنے سے شرماتے ہیں۔ مولا، ہم اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بھی بھکاری بن کے آئے ہیں۔ اللہ، اپنی تمام تر دینی اور دنیاوی ضروریات کے لیے بھی بھکاری بن کے تیری بارگاہ عالی میں بھیک کے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ مولا، بھیک دے دیجیے، اللہ بھیک دے دیجیے۔ اے کریم آقا، تیرے در کے سوا تھوڑی کوئی در ہے جہاں جا کے ہم اپنا دکھڑا سنا سکیں، ہم اپنی حاجت پیش کر سکیں۔ اللہ، ایک تیرا ہی در ہے، تو ہی ایک حاجت روا ہے۔ اللہ، ہماری تمام تر ضرورتوں کو پورا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ، ہمارے مرحومین کی بال بال مغفرت فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اللہ، ہمارے وہ مرحومین بالخصوص جنہوں نے ایسی پاکیزہ درسگاہوں کو وجود دیا ہے، وجود دے کر ایسی خیر کو وجود دے کر وہ اس دنیا سے چل بسے ہیں، اللہ انہیں ہماری طرف سے بہت بہتر بدلہ عطا فرما۔ اللہ، ان مرحومین کو عبرت کی نگاہوں سے ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ کیسی کیسی نیکیوں میں وہ رہے ہیں، لیکن آج ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے محتاج ہو گئے ہیں۔ اللہ، اس سے پہلے کہ یہ محتاجی کا عالم ہم بھی دیکھیں، اس سے پہلے زندگی کے ساتھ کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، تجھے راضی کرنے کا شوق عطا فرما، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں اس کا ہمیں فکر نصیب فرما۔ اللہ، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی فرما لیجئے۔ اے اللہ، ہم سے جو بھی ایسی بدعملی ہو جاتی ہے جو تیری ناراضگی کا سبب بننے والی ہو، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے اس سے شکایت ہو جانے والی ہو، اے کریم آقا، اپنے فضل سے اسے تو معاف فرما۔ اللہ، اپنے فضل سے تو اسے معاف فرما۔ مولا، کیسی بابرکت درسگاہیں ہیں اللہ، جہاں کہیں ایسی درسگاہیں ہیں اور درسگاہوں میں تیرے دل جلے بندے اپنی زندگیوں کو وقف کیے ہیں، سب کی تو حفاظت فرما۔ اللہ، سب کی حفاظت فرما، مساجد کی، مکاتب اور خانقاہوں کی بھی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما۔ بہت بندے ہیں جو انسانیت کا دکھ لے کر چلتے ہیں اور نہ معلوم کیسے کیسے رفائی کاموں میں وہ لگے ہوئے ہیں، اللہ انہیں بھی قبول فرما، ان کی بھی حفاظت فرما۔ اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اور آپ نے صحت کی دولت سے نوازا ہے، ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا، بہت لوگ ہیں جو بیچارے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں،
اللہ اس کی وجہ سے وہ کسی کروٹ چین سے نہیں سو پا رہے ہیں، مولا ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما، اللہ شکلیں پیدا فرما۔ بہت لوگ ہیں جو صبح سے شام تک اپنے آپ کو کھپاتے ہیں مگر ان کا پیٹ نہیں بھر پاتے ہیں مولا، اے اللہ پیٹ بھرنے کی کمائی نہیں ہو پاتی ہے، اللہ ان کی کمائی میں برکت عطا فرما، سب کی کمائی میں برکت عطا فرما، رزق کے حلال خوب وسعت کے ساتھ ہمارے حصے میں مقدر فرما۔ اللہ جو کچھ ہم سے ٹوٹا پھوٹا بن رہا ہے آپ اپنی بارگاہ میں اپنے فضل سے اسے قبول فرمائیے، اور مولا جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہمیں اس کا احساس نصیب فرما، اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرما، نمازوں کا اہتمام نصیب فرما، دعاؤں کا اہتمام نصیب فرما، اللہ دعاؤں کا التزام ہمارے حق میں مقدر فرما کہ ہر نماز کے بعد ہم تیری بارگاہ عالی میں کم از کم 2 منٹ بھیگ کے ہاتھ پھیلا سکیں، اللہ اس کی توفیق عطا فرما، مولا ہمیں اپنے لیے رونا نصیب فرما، امت کے لیے رونا نصیب فرما، اللہ تہجد جیسی بابر کا ساعت کا اہتمام اور التزام ہمیں نصیب فرما، اس کا ہمیں عادی بنا دے، مولا ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اللہ یہ نسلیں تیرے حوالے ہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاتے ہیں، اپنی تربیت نہیں کر پاتے ہیں، ہم کمزور ہیں مولا، اللہ یہ ہماری نئی نسلیں آپ کے حوالے ہیں، اللہ صراط مستقیم اور راہ ہدایت ان کے حق میں مقدر فرما، اللہ ان کے ایمان کو سلامت رکھ، اللہ ان کے اعمال کو سلامت رکھ، اور تیرے جتنے بھی بندے آئندہ نسلوں کے لیے فکر مند ہیں اللہ ان کی فکروں کو قبول فرما، ان کی طرف کو تو قبول فرما، اللہ اپنی رضا نصیب فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نصیب فرما، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہو تو اے کریم آقا زندگی بھر آپ نے سارے معاملے ہمارے ساتھ کرم کے فرمائے ہیں، مزید ایک کرم فرما دینا اللہ کہ جاتے جاتے کلمہ نصیب فرما، قرآن کریم کے آیات زبان پہ ہو، اس انداز میں اس دنیا سے چلے جانا ہمارے حق میں مقدر فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔